ہے، یہ ہمارا غلام ہے، اگر ہم یہ ہمارے قابو میں رہے، یہ گھوڑا ہے یہ ہمارے قابو میں رہے تو یہ ہمارا بہترین غلام، بہترین سب کچھ ہے، اسی سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس کے بغیر ہم زندگی گزار نہیں سکتے۔ لیکن اگر یہ بے قابو ہو جائے تو یہ بدترین آقا بن جاتا ہے، بدترین آقا۔ اور آج ہماری زندگی میں آج اگر دیکھیں تو ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں، ہماری مرضی نہیں چل رہی۔ اس لیے گھر میں بیگم بھی یہی کہتی ہیں، ڈبل پرسنالٹی، باہر دیکھو کچھ اور، کوئی گھر میں آن کے دیکھے، یہ روپ بھی دیکھ لے کوئی آن کے، یقین نہیں آئے گا کہ یہ وہی شخص ہے جو باہر کوئی باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ جو ڈبل پرسنالٹی کون سی ہے؟ جب عقل شعور کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے عقل علم کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور جب بے قابو ہو گئے، جب جذباتی ہو گئے، اب یہاں سے کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو پڑا ہوا ہے پیچھے وہی نکل رہا ہے۔ تو بھائی اپنے بچوں کو اس سے سیکھا کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنی بیوی کو، حالانکہ اب وہ شعور کے اس میں پہنچ گئی ہے، اب مشکل ہے شعور والے آدمی کو چینج کرنا، زیادہ مشکل ہوتا ہے بچوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا سمبل کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ایسے بن جائے، تو کرنا کیا پڑے گا؟ کرنا کیا پڑے گا؟ بہت سمپل حل یہ ہے، جیسا آپ بنانا چاہتے ہو ویسا دکھانا اور ویسا سناؤ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے بڑے آرام سے، سافٹلی، کاملی سمجھیں، آرام سے بات کریں، بیوی بھی آرام سے بات کرے، بات کو سمجھے، فرمانبردار ہو، تو پھر کیا ہو؟ کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ یہ کام مجھے کرنا پڑے گا۔ قوام ہوں میں، بس قوام کا مطلب آرڈر چلانا ہے کیا خالی؟ ہاں وہ کہہ رہا ہے خوف ہے، خوف۔ خوف کون ہوتا ہے جی؟ خوف کون ہے؟ خوف کا مطلب ہیڈ آف فیملی۔ لوگوں نے اس کو پیچھے کے لگا دیا۔ اب آج کل اب جب کے لگاؤ گے، یہ مردوں نے کے لگا دیا تو اب عورتوں نے اپنی تنظیم بنا لی کہ کے کی ایسی کی تیسی۔ اب وہ کیا نا ایچ بھی ہٹا دیا، خوف سے کے ایچ کا نکلتا ہے نا، وہ نہ ہیڈ بھی نہیں ہے، خوف تو ایسی کی تیسی، اب آف ہے، تم کسی قابل نہیں ہو۔ میں جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ تھے نہیں نا، تو وہ آئی نہیں بات، اب آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ آپ بولتے رہا کریں، ہمیں آئیڈیا ملتا رہے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ یہ خوف ہیڈ آف فیملی، کون ہے ہیڈ آف فیملی؟ مرد ہیڈ آف فیملی ہے۔ تو بھائی وہ کس بات کا ہیڈ آف فیملی ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ صرف مال کے لیے نہیں ہے، صرف اس کے بعد اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر بیوی کی تربیت میں کمی ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے۔ اس کے علم میں کمی ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے۔ اگر میں علم حاصل نہیں کروں گا اور میری بیوی جا کے حاصل کرے گی تو وہ گھر آن کے میری کون بنے گی؟ استانی۔ اور ایز اے مرد، ایز اے شوہر، میں استانی قبول کروں گا؟ اس کی ذرا سی غلطی پہ کہوں گا تم یہ سیکھ کے آئی ہو، یہ وہاں یہ جاتی ہو تم اتوار کے اتوار، یا یہ قرآن کی کلاسوں میں یہ ملا تمہیں، یہ تانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے تم اب زیادہ ملانی نہیں بنو، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ سارے ڈائلاگ پھر ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو ذمہ داری میری تھی وہ میں نے پوری نہیں کی، وہ میں نے کہا تم وہاں چلی جاؤ اور سیکھو جا کے دین کچھ، تو مجھے سکھانا ہے بھائی، لیکن میں نے خود نہیں سیکھا ہوا، میں کیا سکھاؤں گا؟ اچھا، دوسری بات یہ، وہ ہم نے ایک ایکٹیویٹی کری تھی، یاد ہے؟ اس سے کیا سیکھا تھا؟ اس سے کیا سمجھا تھا ہم نے؟ ہم دیکھ کے زیادہ سیکھتے ہیں بنسبت اس کے سن کے۔ تو میں کتنا بھی لیکچر دینا شروع کر دوں،
لیکن اگر میں دکھا نہیں رہا، دکھاؤں میں اگینسٹ، تو اثر سیکھے گا کون سا؟ دیکھنے والا۔ تو مجھے سافٹ اسپوکن بننا ہوگا، مجھے درگزر کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں، اور میں جب عورتوں کی مثال دوں گا تو میں ان سے کنفرمیشن بھی لیتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آئے کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ اب میں یہ مثال دے رہا ہوں اپنی، اب آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا یہ ایسا کرتے ہیں، مثال ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اب ایک دن میں نے اپنی بیوی کو اوپر غصہ کیا، ڈانٹا، ٹھیک ہے، اور میں نکل گیا آفس کے لیے۔ غصہ کر کے ایک جملہ بھی کافی ہے، ضروری نہیں کہ میں پورا 10 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے نا اس پہ غصہ کرتا ہوں، ایک جملہ بھی بہت ہے، ایک جملے کا میں نے ایسا غصہ کیا اور میں نکل گیا۔ اب میں نکلنے کے بعد اب بیوی کا موڈ کیا ہے جی؟ آپ ہی بتائیے، آپ سے نہیں پوچھ رہا، آف ہے۔ اب وہ سوچ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، پہلا سوال اس کے ذہن میں آ رہا ہے۔ تو اس کو اپنی غلطی نظر آتی ہے؟ نہیں۔ ابھی غلطی نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ غلطی نظر نہیں آتی۔ اس لیے نہیں آتی کہ شوہر نے اس کو، یہاں تھی وہ، اور غصے اور جملے کی وجہ سے وہ کہاں پہ آ گئی؟ سب کانشیس میں۔ یہ ایک دم ایکٹیویٹ ہو گیا اور یہ اوور کم ہو گیا، اور سب کانشیس میں جذبات ہیں، اور اس جذبے میں کون سا جذبہ ابھار دیا گیا؟ انا کا۔ اور انا جو ہے، انا کونڈا، یہ ہمارا کون ہے؟ نہیں، وکیل۔ وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو بتاتے ہیں میں نے قتل کیا، اب تم نے مجھے بچانا ہے، اس کو بچانا ہوتا ہے۔ تو وہ وکیل بچاتا ہے اور وہ نہیں دکھاتا، وہ کہتا ہے تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اس کو نظر نہیں آتا۔ بالکل، میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے بچہ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماتحت ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی ہم غصہ کرتے ہیں اور وہ اپنی غلطی نہیں مانتا اور ہم کوشش میں لگ جاتے ہیں منوانے کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ غلطی اس کو نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر اگلا سوال آتا ہے، یہ خالی بیوی کی بات نہیں ہے، میں مثال دیتا ہوں ایک بیوی کی، آپ سمجھتے ہیں میاں بیوی کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ سب کی مثال ہے، یہ انسان کی بات ہے۔ پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ پھر یہ مجھ پہ غصہ کیوں کرا اور کیوں کرتے ہیں؟ ابھی سوال آتا ہے، اس کا جواب کیا آتا ہے؟ پھر اندر سے جواب آتا ہے، کیونکہ ان کو میری پرواہ نہیں ہے۔ میری پرواہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ ان کو تو محبت اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی فلانی، اپنے دوستوں سے، اپنے کام سے، ہر ایک سے ہے، صرف مجھ سے نہیں ہے۔ ابھی جواب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سوال آ رہا ہے اور یہ جواب آ رہا ہے، اور یہ جواب عقلی ہے۔ یہ سارے جواب عقل سے آ رہے ہیں؟ نہیں، یہ سارے جواب یہاں سے آ رہے ہیں، جو پرانے تجربے اور سب کی روشنی میں آ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، جب ان کو مجھ سے محبت نہیں ہے، پھر میں اس گھر میں کیوں ہوں؟ اگلا سوال، اس کا جواب بچوں کی وجہ سے۔ اگر آج بچے نہیں ہوتے، ہاں، پہلے زمانے میں ایک ایڈیشن اور تھی، ماں باپ کی عزت۔ میری اور بہنیں بھی ہیں، اگر یہ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا، ان کے رشتے، ان کے فلانے، اور پھر یہ اور 10 وجہ جو بھی ہے، میں اس وجہ سے ہوں۔ اچھا بھائی، تو اب میں کیا کروں؟ یہاں ہوں جبکہ محبت نہیں ہے، تو کیا کروں؟ کیا کروں؟ اور اس کا ایک کچھ دیندار عورتیں کیا کہتی ہیں؟ صبر، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا، یہاں تک بات ہو گئی، یہ تو یہ پورا ہو گیا۔ اچھا، یہ جو میں نے جتنی پوری کہانی سنائی ہے اندر کی عورتوں کی، یہ میں نے صحیح سنائی ہے غلط سنائی ہے؟ ہاں یا نہ بول دیں، بس صحیح، یہ بتا دیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا، ایک دفعہ ہو گیا، اب اس کے بعد یہ بات، یہ نظریہ بن گیا، سب کانشیس میں بیٹھ گیا، اب
کچھ بھی لنک بنے گا کوئی ایسا تو اس کے لیے پورے دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری زندگی اب چل رہا ہے, اب زندگی کے ساتھ چل رہا ہے اور اس میں ایڈ آن ہو رہا ہے, اس میں تقویت مل رہی ہے. میں صحیح سوچتی تھی, مجھے سب سوچ رہی صحیح تھا, یہ بات میری صحیح تھی, یہ بھی ہوا, پھر یہ بھی ہوا, پھر یہ بھی ہوا. جیسے شوہر کو کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کب سمجھیں گے, آپ ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں, آپ کے بھائی کو دیکھیں, ان کو دیکھیں, ان سے سیکھیں, ان سے کریں, اور بار بار ان کو سناتے ہیں, پھر ایک دن ان کو سمجھ میں آتا ہے. حالانکہ بات صحیح نہیں ہے لیکن سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی عقل مند آدمی کو بیوقوف بنانے کے لیے, بیوقوف بناتے ہوئے کسی عورت سے بڑھ کر نہیں دیکھا گیا. آپ کے پاس یہ گر ہے کہ وہ عقل مند آدمی کو بیوقوف بنا دے. کیسے؟ بار بار ریپیٹیشن سے. تو اس لیے جب بھی بنانا ہے وہ اچھا بیوقوف بنائیے, علم کے مطابق بیوقوف بنائیے نا بھائی. ایک آدمی خوددار نہیں ہے, ایک آدمی خوددار نہیں ہے تو اس کو کیا بولنا ہے؟ تم خوددار نہیں ہو, تم خوددار نہیں ہو, تم خوددار نہیں ہو, تم بغیرت ہو, تم یہ ہو, تم مانگتے ہو, تم یہ کرتے رہتے ہو, ہیں تو وہ خوددار بن جائے گا. میجورٹی نہیں بنتی. خوددار بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ خوددار کی تعریف ہے, اور وہ دوسرا خوددار ہے. یہ تو بڑی خطرناک ہے. اگر آپ کے میاں تعریف کرنا شروع کر دیں کسی اور کی بیوی کی تو کیسا لگتا ہے؟ تو یہ طریقہ صحیح نہیں. تو کیا کریں گے؟ اس کو یہ کہنا ہے کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے, یعنی آپ خوددار ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ مانگتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگتا, کیونکہ آپ نہیں چاہتے مانگنا ہے, لیکن مجبوری ہوگی, کچھ ہوگی اس لیے کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کو یہ جو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ بولنا شروع کریں. اب کہیں گے جھوٹ ہو گئے تو, اور جھوٹ تو کبیرہ گناہ ہے. 3 جگہوں پر جھوٹ الاؤ ہے. وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پہ جھوٹ نہیں ہے؟ ہاں, جنگ میں جھوٹ بولنے کے لیے, لوگوں میں صلح کرانے کے لیے, اور تیسرا بیوی کی بیوی کی تعریف نہیں ہے. خالی آپ کو الاؤ نہیں ہے, میاں بیوی 3 جگہوں کے علاوہ کہیں جھوٹ بولنا حلال نہیں. خاوند اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے بات کرے, اور جنگ میں جھوٹ, اور لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا. اور بھی حدیثیں ہیں, اس کی ایک روایت میں نے یہاں پہ شیئر کی ہے. اب لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے گا, اب تو جھوٹ بولنا شروع, ساری باتیں جھوٹ ہی ہوں گی, تو پھر آپ پہ لیبل لگ جائے گا آپ تو جھوٹے ہیں. ایک تو جھوٹ کہاں کہاں بولنا ہے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے.